اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اتقينا ونحن عن فضلك ما استغنينا وأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إنا إذا صحابنا أتينا وبالصياح عولوا علينا إن الأولى هم بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. بڑا ہی پراشوب زمانہ تھا اس وقت مسلمانوں کے اندر، افواہوں کا بہت زیادہ گرم بازاری تھی. اب یہاں تک کہ کیا ہوا کہ حضرت معاویہ اس میں شدت اختیار کر، وہ شام کے گورنر تقریباً 12 سال سے تھے اور شام کا پورا اسٹیٹ ان کے انڈر میں تھا اور بہت ذہین بھی تھے اور بہت زیادہ مینجمنٹ کا پاور جو تھا نا وہ حضرت معاویہ کے پاس بہت اچھا تھا. تو شام ان کے ایک اشارے پر جنگ کرنے کے لیے تیار تھا، ایک اشارے پر گھر بیٹھنے کے لیے تھے، اتنے وفادار تھے شامی. تو جب یہاں کا گورنر وہاں گیا تو حضرت معاویہ نے صاف لکھا کہ میں آپ کو ابھی خلیفہ نہیں مانتا جب تک کہ پورے لوگ متفق نہ ہو، پہلے آپ عثمان کا قصاص لیجئے پھر اس کے بعد میں آپ کی بیعت کے سلسلے میں بات کروں. تو حضرت علی نے کہا یہ تو بغاوت کا جملہ ہے، میں خلیفہ ہوں، میں بھیجتا ہوں گورنر بنا کے تو معاویہ مجھے جواب دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ لوگو شام سے اب ہمیں جنگ کرنی ہے، حضرت معاویہ سے جنگ کرنا ہے، تیار ہو جاؤ. اب یہ بات بھی زیادہ کھل کے سامنے آئی کہ کیسے ہم مسلمان، کیونکہ یہ پہلا ہی زمانہ تھا جس میں مسلمانوں کے خلاف پکار ہو رہی تھی، تو بہت سے لوگوں کے اندر یہ بات چپ گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف ہاتھ اٹھائیں. تو حضرت علی کو پھر بھی وہ کمزوری محسوس ہوئی جو کہ ہونی نہیں چاہیے تھی. حالانکہ اس وقت بھی اگر کھل گئے لوگ تائید کرتے تو شاید مستحکم بننے میں حضرت علی کو وقت مل جاتا، لیکن یہ کام بھی نہیں ہوا. لوگ ان کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ دوسرے جتنے ممالک میں لوگ ان کے گورنر تھے حضرت علی کے، وہاں لیٹر بھیجا کہ جو لوگ ہیں وہ سب کے سب اپنے اپنے لشکر کو لے آ کے اکٹھا کریں، معاویہ کے خلاف ہمیں کیا جنگ کرنی چاہیے کیونکہ وہ میری بات نہیں مان رہے. اب یہ بات یہاں چل رہی تھی، اس سے بڑی مصیبت جو آنے والی تھی اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا مسلمانوں کو. وہ ہوا کیا کہ جب یہاں سے لوگ بددل ہو کے نکل کے مکہ جانے لگے، طلحہ آئے مکہ چلے گئے، زبیر آئے مکہ چلے گئے، مغیرہ بن شعبہ مکہ چلے گئے، عبداللہ ابن عباس مکہ چلے گئے. جتنے لوگوں کو بددلی ہوئی انہوں نے مکہ گئے تو وہاں ابھی اسی وقت حج ختم ہوا تھا. آپ کو معلوم ہے ذو الحج کا مہینہ تو حج کا مہینہ ہے. اب جتنے لوگ حج کو آئے ہوئے تھے وہ حج ختم کر کے ریٹرن ہونے والے تھے اسی وقت جب یہ لوگ اندر داخل ہوئے مکہ کے اندر. تو اس وقت اللہ کے رسول کی تمام بیویاں بھی حج کو آئی ہوئی تھی، اس میں اماں عائشہ بھی تھی. تب طلحہ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے پوچھا ہم نے جس حالت میں مدینہ چھوڑا اس وقت تو یہ بلوائیوں نے، باغیوں نے حضرت عثمان کا محاصرہ کر لیا تھا، کیا ہوا اس کے بعد؟ تو وہ حضرت طلحہ نے پورا سنایا کیا ہوا. عثمان قتل ہوئے، بعد میں ان باغیوں نے حضرت علی کو خلیفہ بنا دیا اور وہ ابھی تک قصاص قائم نہیں کیے. تو حضرت عائشہ کو بہت غصہ آیا رضی اللہ عنہ. میں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو خاموش برداشت کر لیں گے؟ کیوں انہوں نے ابھی تک کیا قصاص نہیں لیا؟ تو ان کے اندر اب یہ جو چیز ابھری نا جوش سے، تو وہ چیز ایک بہت بڑے لشکر کی شکل میں تبدیل ہو گئی. اما عائشہ نے کہا کہ طلحہ تم میرا سپورٹ کرو، زبیر سے بھی کہا کہ تم بھی سپورٹ کرو، اور عبداللہ بن زبیر تو بھانجے ہوتے تھے ان کے اما عائشہ کے. تو ان سب کو جمع کر لیا، کہا کہ ہمیں کیا ہے پہلے مضبوط کرنا ہے اپنی فوج کو، پھر اس کے بعد ہم علی سے مخالفت کریں گے یا بغات منوائیں گے کہ جو بھی ہیں قاتلان عثمان ان سب کو ہمارے حوالے کرو یا تو قتل کرو. اب جیسے یہ چنگاری کی طرح بات کیا ہے آگ کی طرح پھیلتی چلی گئی کہ اما عائشہ اب لڑنے کے لیے تیار ہیں، گویا کہ لشکر بنا رہی ہیں. تو لوگ جہاں سے گزرتا قافلہ لڑنے کے لیے تیار ہونا شروع ہو گئے. 1000 کے مجموعے سے نکلتا بہت جلد 10,000 کا لشکر ہو گیا. جب یہ آگے بڑھے
تو اب پھر لشکر میں بات یہ اٹھی کہ کہاں جائیں. پہلے اماں عائشہ کا ارادہ تھا کہ سیدھے مدینہ جائیں اور حضرت علی سے بات کریں. اگر وہ بات مان لیے اوکے کوئی جنگ نہیں ہوگی، اگر نہیں مانیں گے تو ہم جنگ کریں گے. بعضوں نے کہا کہ نہیں شام چلے جائیں، وہاں معاویہ ہیں وہ بھی سپورٹ کریں گے ہمارے، تو پھر ایک جھتہ بنے گا، پھر ہم خلاف میں کریں گے. پھر بعد میں بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں شام بھی صحیح نہیں ہے، ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ بصرہ چلے جائیں. کیوں؟ اصل میں بصرہ کے جو پرانے گورنر تھے یعنی حضرت عثمان کے دور خلافت میں عبداللہ بن عامر، وہ دراصل ایسے ہی چھوڑ کے بصرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت میں مدینہ آئے ہوئے تھے. وہاں یہ غلاٹہ ہوا تو وہاں سے وہ مکہ پہنچ کے اماں عائشہ کے انڈر میں تھے اس وقت. تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے بصرہ کی حالت کیا ہے، طلحہ کو چاہنے والے بہت ہیں اور اسی طرح زبیر کو چاہنے والے بہت ہیں، اس وجہ سے ہم وہاں جائیں گے تو اچھی فوج مل سکتی ہے، ہم بصرہ چلے جائیں گے. آخرکار طے یہی ہوا کہ اماں عائشہ بصرہ چلی جائیں. اب بصرہ کے لیے جب یہ سفر روانہ ہوا تو تقریباً بہت دور پہنچ چکے بصرہ سے، تب جا کے حضرت علی کو معلوم ہوا آپ تو معاویہ سے جنگ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن یہاں اماں عائشہ تمہارے سے جنگ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. اب جب یہ سنا تو حضرت علی پریشان ہو گئے اور سیدھے معاویہ سے جنگ کرنے کی بات ہی ذہن سے نکال دی. نہ کہ یہ تو ام المومنین ہے، اماں ہے، ان کو کس نے ورغلایا؟ تو بات بہت خطرناک حد تک پہنچ گئی تھی. سب کی یاد رہا کیا تھا؟ ان منافقوں کا تھا، لیکن نام کن کا آ رہا ہے؟ حضرت علی اور عائشہ لڑے. اچھا یاد رکھو، میں نے بتایا تھا نا یہ فرقے بازیوں میں سرغنے جو ہے نا وہ چھپ جاتے ہیں. کام جو کر رہا ہے اس کا نام نہیں آتا، کس کا آتا ہے؟ جو بظاہر معصوم ہے، جو اچھائی کے لیے آگے بڑھا، اس کا آتا ہے. کہ ادھر جو ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ کے درمیان کچھ باتیں جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ کرنے کا کیا ہے ایک ارادہ کیا تھا، لیکن کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس سے پہلے ایک دوسری بڑی جنگ پیش آ جائے گی اور اس میں بھی اماں عائشہ کے ساتھ. تو اس کا کاس کیا ہوا؟ وہی جو بتایا تھا کہ بعض صحابہ مکہ چلے گئے، ایک کاس. دوسرا کیا تھا کہ یہاں جب گئے صحابہ دوسرے بس باغی اسی نیت سے اندر بھی چلے گئے تھے کہ یہاں بھی کچھ کرنا ہے، بھڑکانا ہے. تو یہاں بھی بھڑکا رہے تھے، وہاں بھی بھڑکا رہے تھے. اصل کرنے والے تو یہ تھے لیکن اوپر دکھنے میں نہیں آ رہا تھا. حتیٰ کہ اماں عائشہ نے کیا کیا کہ اس معاملے میں اچھی طرح منصوبہ، بلکہ کیا ہے اس معاملے میں بہترین طور پر سمجھ لیا کہ ہمیں ان سے لڑنا ہی ہے، تبھی دراصل ہمیں کیا ہے قصاص عثمان کا بدلہ مل سکتا ہے. اس حیثیت سے یہ بھی بصرہ نکل پڑے. ابھی اس میں بعض وہ چیزیں آئی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا تاکہ متنبہ ہو جائیں لوگ. ہوا یہ کہ بصرے کے راستے میں جب ایک جگہ رات گزار رہے تھے، پورا لشکر بھی تھا، اماں عائشہ بھی تھی، تو یہ کتے بھونکنے لگے. اماں عائشہ نے پوچھا کہ یہ کتے جو بھونک رہے ہیں جس جگہ ہم نے پڑاؤ کیا ہے یہ ہے کہاں، اس کا نام کیا ہے؟ بتلایا گیا کہ اس کا نام خواب ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر، نعوذ باللہ، مجھے پلٹاؤ، میں واپس جانا ہے. اب یہ معلوم تھا کہ اماں عائشہ واپس گئی تو پھر پورا جو کچھ بھی یہاں طاقت بنی ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف وہ تو کیا ہے بالکل ہی بیٹھ جائے گی. فسادی نہیں ہو، جو فسادی چاہتے نہیں تھے وہ. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا، آپ اچانک کہہ رہے ہیں کہ واپس چلو، اب تک تو آپ کا پورا ارادہ تھا جنگ کرنے کا. کہا کہ مجھے وہ بات اچھی طرح یاد ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب کو بٹھا کے، جب ہم سب ایک مرتبہ اکٹھا تھے امہات المؤمنین، تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے وہ بیوی کا نام معلوم نہیں، وہ کون ہے جس کو خواب کے کتے بھونکیں گے. مجھ پر ہی ہیں وہ بھونک رہے ہیں، میں ہی ہوں. تو پتہ نہیں یہ کام کیا ہے، اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے. مجھے یاد آ گئی وہ حدیث، اب میں حضرت علی کے خلاف کبھی نہیں جا سکتی، میں واپس جانا چاہتی ہوں. اب یہ بلوائیوں نے دیکھا یہ اگر حضرت عائشہ نکل جائیں تو پھر تو کیا ہے لشکر اکٹھا ہی نہیں ہوگا، انہی کے نام پہ اکٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے منت سماجت شروع کر دی کہ آپ نے ایسا کیا تو پھر کتنے لوگ جو آئیں وہ سب ناراض ہو جائیں گے، وہ ایسے ہو جائیں گے، وہ فلاں ہو جائیں گے. لیکن حضرت عائشہ ایک ہی اس میں کھڑی ہوئی تھی کہ نہیں، مجھے معلوم ہو گیا، حدیث میں وہی لفظ تھا، خواب کے کتے میرے بیوی پہ بھوکیں گے، وہ کون بیوی ہے مجھے نہیں معلوم، تو یہ آج مجھے پہ بھوکے ہیں، میں واپس جانا چاہتی ہوں. تو بعضوں نے کیا کر دیا، پھر ایک نیا سازش کی. دوسرے دن آ کے کہا کہ وہ جو آپ کو کتے بھوکے تھے نا، وہ وادی کا نام خواب ہی نہیں، جھوٹ بولا.
کوئی اور نام گھڑ کے سنا دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ وہ خواب ہی نہیں تھی، وہ اصل میں آپ کو شاید شک گزرا ہے، کہو کس نے کہہ دیا آپ کو وہ خواب تھی؟ اچھا، پھر بھی حضرت عائشہ نیت کر چکی تھی کہ کسی نہ کسی طرح اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے، مجھے باہر نکلنا نہیں چاہیے تھا، عورت کا اصل مرجع گھر ہے، مجھے واپس ہی جانا چاہیے تھا۔ تو بعض بلوائیوں نے یہ کیا کہ نعرہ لگا دیا کہ علی کا لشکر آ گیا، علی کا لشکر آ گیا، تو اس افراتفری میں وہ بات بھول گئی اور لوگ اٹھ کے چلنے لگے، حالانکہ ابھی حضرت علی کا لشکر آیا نہیں تھا۔ اب دور جا کے پھر پتا چلا کہ لوگوں نے کیا افواہیں اڑا دی۔ تو یہ خواب کی وادی کا جو مسئلہ تھا، کتے بھونکنے کا جو مسئلہ حضرت عائشہ کو اچانک آیا تھا، وہ دراصل ذہن سے محو ہو گیا، پھر وہ جنگ کی طرف روانہ ہو گئی۔ کیسے کیسے اندر بیٹھنے والے لوگوں نے فتنہ فساد کیا، کس طرح معصوم لوگوں کے نام آ گئے، یہ اچھی طرح سمجھو۔ نہ حضرت عائشہ پہ کوئی دوش ہے، نہ حضرت علی پہ کوئی دوش ہے، نہ حضرت معاویہ پہ کوئی دوش ہے۔ اصل کرنے والا فتنہ وہ گروہ تھا جو صرف مٹھی بھر تھا، لیکن تھا بڑا چالاک، ان کی چالاکی کو کوئی اس وقت نہیں سمجھ سکا۔ یہاں تک کہ جب حضرت علی کو معلوم ہوا کہ بصرہ کے قریب پہنچ گئے ہیں، تو وہاں پر جو حضرت عثمان کے دور کے حاکم تھے عبداللہ بن عامر، وہ تو حضرت عائشہ کے ساتھ تھے، علی نے جن کو بھیجا تھا وہ دراصل وہاں تھے۔ سب سے پہلے انہی سے بات چیت ہوئی، وہ آئے، بڑے ہی احترام کے ساتھ اماں جان سلام کیا، اماں عائشہ سے ریکویسٹ کی کہ دیکھیے میں حضرت علی کی طرف سے یہاں پر گورنر ہوں، اور آپ کا کام یہ نہیں ہے، آپ بہتر ہوتا کہ اونٹ پہ سوار ہونے سے بہتر آپ اپنے گھر میں رہتی، تو یہ کام آپ نے سنبھال لیا ہے، اس طرح سے تو لوگوں میں فساد پھیل جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا حکم جو اللہ کا پامال ہو رہا ہے، قصاص نہیں لے رہے ہیں حضرت علی، ہم بھی صرف اس وجہ سے آئے ہیں کہ فساد نہ ہو، ہم ہی فساد کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ہم اماں عائشہ کا دل پاک تھا تو وہ وہی بتا رہی تھی، حالانکہ اندر جو فسادی تھے وہ کام اپنا کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ دراصل کیا ہمارا بھی فساد کا مقصد نہیں، ہمارا بھی اصلاح کا مقصد ہے، حضرت علی اگر مان جائیں تو ہم ابھی چھوڑ کے چلے جاتے۔ اب اسی میں بصرہ والے سن لیے کہ اماں عائشہ آئی ہوئی ہیں بصرہ تک، تو بھاگے بھاگے جتنے لوگ تھے فسادیوں میں بھی بعض، اور بعض اچھے لوگ بھی بھاگ کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اور ادھر جو تھے حضرت علی کی طرف سے گورنر، وہ جتنا ہوسا روکے روکے روکے، یہاں تک کہ حضرت علی کے آنے تک وہ روکے رہے، لیکن اس معاملے میں چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی ہو گئی مسلمانوں کی، اور 2-3 مسلمان شہید بھی ہو گئے، ادھر کے بھی ادھر کے بھی، یہاں تک کہ حضرت علی اپنا لشکر لے کے وہاں تک پہنچ گئے جہاں حضرت عائشہ پڑاؤ ڈالی ہوئی تھی۔ ان سب واقعات کے دوران جہاں یہ ربیع ذی الحج میں بیٹھے تھے 25 ہجری کے، پھر محرم آ گیا 36 ہجری کا، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، جمادی الاخری کے 12-10 روز ہو چکے تھے جب حضرت علی یہاں آ کے پہنچے تھے۔ آمنے سامنے دونوں کا لشکر تھا۔ قعقاع بن عمرو ایک صحابی ہیں جو بہت ہی بہادر اور بڑے مخلص صحابی تھے، اور یہ حضرت علی کے لشکر میں تھے۔ حضرت علی نے کہا کہ جاؤ اماں عائشہ سے بات کرو، پوچھو کیا ارادہ ہے، کیوں میرے خلاف آئی، اور سمجھاؤ کہ ہم دونوں کے اختلاف سے پوری امت میں اختلاف ہوگا۔ تو وہ گئے، پورے احترام کے ساتھ اماں جان کو سلام کیا، کہا کہ اماں آپ کیوں آئی ہیں، آپ کو کیا ضرورت تھی باہر نکلنے کی؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا کہ علی کے ساتھ پورے وہ لوگ ہیں جو حضرت عثمان کو قتل کیا، اور حضرت علی کیسے برداشت کر سکتے ہیں ان لوگوں کو، پہلے ان کو قتل کرو۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے حضرت علی کی بھی شدید دلی خواہش یہی ہے کہ ان لوگوں سے بدلہ لے، لیکن کیسے لیں گے جب آپ لوگ ہی سپورٹ نہیں کرتے؟ آپ سب مل کے حضرت علی کی سپورٹ کریں گے تو پہلے ہی دن جیسے ہی آپ کی سپورٹ ملے گی حضرت علی ان لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ اب دراصل وہ ان کی سپورٹ ہی میں ہے، وہ کیسے قتل کر سکتے ہیں ان لوگوں کو؟ اب یہ بات دراصل بات اس انداز سے کیے، پورے دل و جان سے کیے، تو اماں عائشہ کی سمجھ میں آ گئی، کہا کہ ہاں یہ چاہتے ہیں تو ہم بھی مان جاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ہم بھی مان جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیے اب میں آپ کی بات پہنچا دوں حضرت علی کے پاس کہ اگر ہم دونوں متفق ہو جائیں گے
تو پہلے دن ہی جتنے لوگ آپ کے لشکر میں قاتلان عثمان کے ہیں ان سب کو آپ قتل کر دیں گے؟ کہا کہ ضرور، ہم تو اس سے اتفاق کرتے ہیں، سپورٹ تو کرو پہلے۔ تو اما عائشہ نے طلحہ کو بلایا، زبیر کو، یہ سب کے عشرہ مبشرہ، ان سب سے بات چیت ہوئی تو کہا کہ ایسی بات ہے تو ہم سپورٹ کرتے ہیں اب بھی۔ تو یہ واپس گئے، حضرت علی سے فرمایا کہ اما عائشہ مان گئی ہیں، اب آپ کا کام یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم دونوں مل کے بیٹھے، وہ لوگ بھی آئیں اور آپ بھی آئیں، پھر ہم کیا ہے معاملہ طے کر لیں گے، لکھ لیں گے، اور جیسے ہی وہ سپورٹ کریں گے آپ کو کیا کرنا ہوگا، جو قاتلان عثمان آپ کے لشکر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو آپ کو قتل کرنا ہوگا۔ حضرت علی نے کہا بہت بہتر، بہت اچھی بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، اسی کے لیے تو میں بھی پوچھ رہا ہوں کہ کیوں میرے ساتھ نہیں دیتے، میرے ساتھ جڑتے کیوں نہیں، یہاں یہ باتیں ہوں۔ اب یہ دونوں لشکر میں باغیوں کی تعداد بھی تھی، وہ بھی چھپ چھپ کے سن رہے تھے ہوتا کیا ہے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ اما عائشہ اور حضرت علی ملنے والے ہیں تو اب ان کے پرچقے اڑ گئے، یہ سوچنے لگا ملے تو پہلے ہماری ہی موت ہوگی۔ ان کو معلوم تھا اگر یہ دونوں مل گئے پہلے ہی ہمارے خلاف موت، ہم ہی کیا ہے تلوار اٹھایا، ہم پر اٹھایا جائے گا اور ہم ہی ختم کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ روکنا ہے کہ کسی نہ کسی طرح پھر بزن ہو جائیں اور یہ لڑے، ملے نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو دو دوستوں کے درمیان جب کوئی دو طرفہ بات کرتا ہے تو اصل وہ نہیں ہے دشمن جس سے تمہاری درار پڑ گئی ہے، دشمن وہ ہے جو بیچ میں ریمیڈی کرنے کے لیے آتا ہے، میڈیٹر بنتا ہے نا، وہ اصل کیا ہے پکا منافق و دشمن ہے، اس کو بننے مت دو۔ دونوں چاہت شروع ہو گئی تھی ملنے کی اور بات ختم ہونے کی، یہاں تک کی حتیٰ کہ معائنے کی، اب دیکھیے 3 روز تک تقریباً جمادی الاولیٰ 15 پہ اکٹھا ہوئے تھے، اخرا 16 17 18 سمجھیے کہ یہ 3 دن ادھر اتنا بڑا لشکر، ادھر اتنا بڑا لشکر، حضرت علی کا، حضرت عائشہ کا، موجود تک کوئی جنگ نہیں۔ پتا ہے کتنا بڑا لشکر تھا؟ 1000 2000 کا مسئلہ نہیں تھا۔ اما عائشہ کے پاس پورے 10,000 30,000 کا لشکر تھا اور حضرت علی کے پاس پورے 20,000 کا لشکر تھا۔ 50,000 خالص مسلمان جس میں صحابہ اور تابعین تھے پورے موجود تھے، اور اس میں صرف چند بلوائیوں اور چند فسادیوں کے علاوہ سب مخلص تھے، سب چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح یہ جنگ نہ ہو۔ لیکن یہ بدبخت جو چند تھے نا وہ آگ لگانے والے تھے، اصل میں جو صحابہ نہیں سمجھ رہے تھے اس وقت، انہیں سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ تو ایسی حالت میں جنگ، ادھر بھی کھڑے ہوئے تھے ادھر بھی کھڑے ہوئے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت زبیر اپنے گھوڑے پہ نکلے میدان جنگ کا چکر لگانے کے لیے، تو معلوم ہوا تو حضرت علی بھی نکلے اپنے لشکر سے، ادھر حواری رسول ہے ادھر حیدر کرار ہے۔ دونوں جب آمنے سامنے آئے تو وہ پرانی ملاقاتیں اچانک آنکھوں میں آ گئی، جہاں مل بیٹھ کے کھاتے پیتے تھے، مل بیٹھ کے جہاد میں جاتے تھے، آج دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ تو دونوں آمنے سامنے آتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کی گھوڑے کی گردن ان کی گھوڑے کی گردن سے مس کرنے لگی۔ حضرت علی نے کہا آج جب قتال کے لیے آپ آئے ہیں تو کل اللہ کے پاس کوئی عذر، کوئی حدیث، کوئی قرآن کی دلیل ہے کہ مجھ سے قتال کرنے کے لیے حق بجانب ہیں آپ؟ زبیر ابن عوام نے کہا کہ علی تم بھی تو خطا کر چکے ہو۔ پوچھا کہ میں نے کیا خطا کی؟ تم بھی تو قاتلان عثمان کے سپورٹ کر کے رکھے ہوئے ہو، ان کو کیوں قتل نہیں کر دیتے؟ کہا کہ میرے پاس عذر ہے، میرے پاس ابھی کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں آیا ہے، اگر آ جائے تو میں ان کو قتل کر دوں گا۔ تو حضرت زبیر خاموش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی نے کہا کہ زبیر تمہیں یاد ہے؟ انہوں نے پوچھا کیا؟ کہا کہ ایک حدیث جب اللہ کے رسول نے ہمیں بیان کی تھی۔ پوچھا کہ کیا وہ حدیث تمہیں یاد نہیں ہے؟ ایک مرتبہ میں اور تم ساتھ جا رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر تم ایک آدمی سے جنگ کرو گے جبکہ تم اس وقت ظلم کرنے والے ہوگے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں کہا تھا، یہی وہ دن ہے، یہی وہ دن ہے۔ جیسے ہی انہیں حدیث رسول یاد آئی کہا کہ علی پہلے کیوں نہ بتلا دیا یہ بات تم؟ اللہ کی قسم میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے خلاف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ فوراً وہاں سے لپٹ گئے
اور آ کے جنگ میں اعلان کر دیا. حضرت عائشہ کے پاس آ گئے, کہا کہ اماں عائشہ معذرت, میں حضرت علی کے خلاف لڑ نہیں سکتا. اللہ کے رسول نے پہلے ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ تم ایک آدمی کے خلاف تلوار اٹھاؤ گے جبکہ تم ظلم کرنے والے ہوگے. میں اب تلوار کبھی نہیں اٹھا سکتا علی کے خلاف. عبداللہ بن زبیر بھی حضرت عائشہ کی کے لشکر میں تھے, بیٹا. انہوں نے کہا کہ ابا جان کیا ڈر گئے حضرت علی کے لشکر کو دیکھ کے؟ تو انہیں یوں جلال آیا کہ وہ پورا ساز و سامان جنگی ہتھیار پہن کے ایک پورا لشکر کا ایک چکر لگا کے آ کے کہا کہ بیٹا ڈر کی کوئی بات نہیں تھی, اصل میں اللہ کے رسول کی حدیث آڑے آ گئی, میں حضرت علی کے خلاف ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوں. تم جو بھی کہو, تم جتنا بھی آر دلاؤ, میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, میں جا رہا ہوں لشکر چھوڑ کے. تو وہ تنہا وہاں سے نکل گئے. کہتے ہیں کہ وہ یہاں سے جا رہے تھے, بعض یہ سر پھرے لوگوں نے دیکھ لیا, اگر یہ گئے پتہ نہیں ان کے پیچھے کتنے لوگ جائیں گے, ان کو رہنے دینا نہیں. تو انہی میں سے ایک منافق ان کے پیچھے بھی ہو لیا, انہی باغیوں میں سے, انہی کیا ہے سبائیوں میں سے, جس کا نام تھا عمر بن جرثوم. اب یہ پیچھے گیا پیچھے گیا پیچھے گیا, بہت دور یہ میدان میں اکیلے چلنے لگے. پاؤں کے نقش قدم ٹاپ جو کہتے ہیں کیا ہے آہٹیں سنائی دی. پلٹ کے دیکھا تو کوئی شخص تھا. کہا کہ میرے پیچھے کیوں آئے؟ کہا کہ ایک سوال پوچھنا ہے, بس دوسرا کوئی بات نہیں. تو انہوں نے سمجھا کہ کوئی سوال پوچھ رہا ہے, تو وہ سوالات میں لگے ہوئے تھے, یہ جوابات دے رہے تھے. چلتے رہے آ کے ظہر کا وقت آ گیا. انہوں نے اپنے لاٹھی رکھی, تلوار رکھی, قریب کے کہیں سے کنویں سے پانی لیا, وضو کیا, پورے اطمینان کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو گئے. نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں گئے. یہ تاک کے بیٹھا ہوا تھا پیچھے سے عمر, جیسے ہی سجدے میں جائیں قتل کر, جیسے ہی سجدے میں تھے اس نے پورے خنجر چھپائے. حضرت زبیر ابن عوام شہید ہو گئے. اب یہاں یہ ہو رہا تھا, وہاں ادھر طلحہ بھی ایسے ہی آئے. جب حضرت علی نے دیکھا کہ کہا کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کتاب اللہ میں, کوئی حدیث ہے مجھ سے قتال کرنے کی؟ کہا کہ کیا یہ چیز آپ کی نہیں ہے کہ آپ نے کیا ہے عثمان کے قاتلوں کو اپنی جگہ دے رکھی ہے؟ کہا کہ مجھے سپورٹ تو کرو تو میں ان کو نکالوں. میں کون سا خواہش سے دے رکھا ہوں ان کو یہ مقام؟ یہ خود میرے گلے پڑ چکے ہیں. میں نے کہہ دیا کہ جو لوگ جہاں جہاں سے آئے وہاں چلے جاؤ, لیکن کوئی نہیں اٹھا, کوئی نہیں گیا. حضرت طلحہ کے اندر بھی دل کے اندر کشمکش طاری ہو گئی, ہمیں حضرت علی کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. تو حضرت طلحہ بھی یہ نیت کر کے آ گئے خاموشی کے ساتھ. دل میں سوچ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح چھوڑ کے چلے جائے, لیکن باغیوں کی بھی تو نظر تھی, وہ بھی جانتے تھے کہ اس میں بھی باغیاں ہیں, منافقین ہیں, جاسوس ہیں. وہ خاموشی کے ساتھ انتظار کرنے لگے کہ اگر صلح ہو جائے تو میں مل جاؤں گا, جنگ ہوئی تو میں کوئی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. اب اتنے میں اماں عائشہ کے وہ 3 دن جو بات چیت کے لیے رکھے ہوئے تھے وہ گزر گئے. تو جو پہلے بات کیے تھے صحابی قعقاع بن عمر, انہوں نے یاد دلایا کہ 3 دن سے خاموش پڑے ہوئے ہیں, اگر آپ بات طے کر لیں اور وہ بات آپ مان لیں ہم مان لیں تو فوری طور پر بات ہو جائے اور یہاں سے نکل جائے. تو اماں عائشہ نے کہا بالکل صحیح بات ہے, میں بلا لیتا ہوں, میں بلا لیتی ہوں جتنے لوگوں کو بلانا ہے. کل ہم کیا ہے باقاعدہ صلح لکھ لیں گے. یہ رات طے ہوئی اور صبح سویرے کیا ہے صلح لکھنا تھا کہ رات میں عبداللہ ابن سبا حضرت علی کے ساتھ ہی آیا ہوا تھا, وہ سب بیٹھ کے میٹنگ کر رہے تھے. اگر ان دونوں کی صلح ہو گئی تو پہلا مار کس پہ پڑے گا؟ ہم پہ پڑے گا جو قاتلان عثمان ہے. تو اس نے کہا کہ کچھ کرو, آج کی رات خاموش بیٹھنے کی نہیں ہے. انہیں کیا کریں گے, دونوں ہی ملنے کے لیے تیار ہیں. کہا کہ کسی کو پیدا تو کرو نا, کوئی منافقت کرے, کوئی جھوٹ بولے, کوئی کسی کے خلاف غصہ دلائے. کہا کہ وہ بھی نہیں کر سکتے, دونوں آپس میں بالمشافہ مل چکے ہیں. تو اس نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے تو ہم کیا کریں گے, 2 طرفہ بھی حملہ کر کے چھوڑ دیں گے. یہ پوچھے تو بول دیں گے انہوں نے حملہ کیا, وہ پوچھے تو بول دیں گے انہوں نے حملہ کیا. تو اپنی جماعت کی چند ٹکڑیوں کو اکٹھا کیا بدبخت نے, اور ادھر جا کے کیا کیا, حضرت اماں عائشہ کا جو لشکر سویا ہوا تھا وہاں پر چند لوگوں کو رکھ کو حملہ کیا اور نعرہ لگا دیا کہ حضرت علی نے اچانک وعدہ خلافی کی اور حملہ کر دیا. پھر ادھر آیا حضرت علی کے لشکر کے چند لوگوں پہ حملہ کیا اور نعرہ لگا دیا کہ اماں عائشہ نے وعدہ بدعہدی کی اور حملہ کر دیا. اور 2 طرف کے لوگ بھی کیا ہے اشتعال میں آ گئے کہ دونوں سمجھ رہے تھے وعدہ خلافی کی ہے, حالانکہ کوئی وعدہ خلافی نہیں کی. اس نے 2 طرفہ بھی حملہ کر کے چھوڑ دیا. جب حضرت علی باہر آئے اپنے خیمے سے شور سن کے, کہا کہ کیا شور ہے؟ کہا کہ اماں عائشہ نے بدعہدی کی اور آپ پہ حملہ کر دیا. انہوں نے کہا اب کیا کیا جائے؟
اللہ اکبر، شاید خون کے بجائے اب کوئی چیز نہیں ہے جس سے ہم کیا مدافعات کریں، چلو تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے۔ ادھر اما عائشہ کے کیا ہے خیمے میں غلغلہ اٹھا اور پریشانی ہوئی، وہ آئے پوچھے کیا ہوا، کہا کہ حضرت علی نے بدعہدی کی، ان کے لوگ آ کے ہم پر حملہ کر دیے۔ اما عائشہ نے کہا کہ شاید خون کے علاوہ اب کوئی چیز ہمیں روک نہیں سکتی، چلو تیار ہو جاؤ۔ اب گھمسان کی لڑائی ہوئی، اور ایسی لڑائی کبھی دیکھنے میں، کیوں؟ دو مسلمان لڑ رہے تھے، کافر مسلم نہیں تھے، دو طرفہ مسلمان تھے۔ اب گھمسان کی لڑائی ہو رہی، یہ بڑی گاجر مولی کی طرح دونوں طرفہ مسلمان کٹ رہے۔ اب دراصل یہ واقعہ، کعب ایک صحابی، ایک تابعی تھے، انہوں نے اما عائشہ کے پاس گئے، وہ کعب نہیں ہے جو ابی ابن کعب ہے، یہ دوسرے ہیں۔ انہوں نے آ کے کہا کہ اما عائشہ سے اس تباہی سے بچانا ہے، شاید میرے ذہن میں ایک ہی ترکیب ہے، دو طرفہ گھمسان کا جنگ، گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے، اللہ کے لیے آپ اپنے اونٹ پہ باہر نکلیں گی تو شاید لوگ آپ کے آنے کا احترام دیکھ کے کھڑے ہو جائیں گے، رک جائیں گے۔ ان کا منشا یہ تھا۔ اب اما عائشہ نے بھی سمجھا کہ صحیح بات ہے، میرے اونٹ کو جب دیکھیں، کیونکہ کیا ہے ان کا خاص اونٹ مشہور ہو چکا تھا پورے جنگ میں، کیونکہ وہ ہودج کے اندر بیٹھی ہوئی، جسے ہودج کہتے ہیں، جو ایک کمرہ بنا ہوتا ہے اونٹ کے اوپر، اس کے بعد اس کے اندر بیٹھتے ہیں اور اس میں پردے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہوتی تھی ہمیشہ، تو لوگوں کو معلوم تھا اما عائشہ کا اونٹ کون سا ہے، تو انہوں نے بھی سوچا کہ پتہ نہیں کہ میں آ جانے سے لوگ کیا احترام میں رک جائیں، کسی نہ کسی طرح بات ٹل جائے، تو اس حیثیت سے اما عائشہ نے کہا کہ چلو میرے اونٹ کو لے کے چلو میں سوار ہوتی ہوں۔ وہ سوار ہوئی اور یہ اونٹ کو لے کے میدان میں آئے تو الٹا اثر ہو گیا۔ اب اما عائشہ کی طرف سے لڑنے والے نے یہ سوچا کہ اما عائشہ بھی اس جنگ میں کود پڑی، جب اما عائشہ آ گئی تو اور زیادہ جوش ہو گیا، اب جو جنگ زوروں پہ ہو گئی، اور ہر کوئی حضرت عائشہ کی جو اونٹنی تھی اس کی مہار پکڑ کے سپورٹ کرنے کی کوشش کرتا اور قتل ہوتا۔ ایسے اما عائشہ کے گرد سینکڑوں لوگوں نے کیا شہادت پائی، ان کی حفاظت کرنے کے لیے جوک در جوک آتے اور سب کے سب قتل ہوتے، سب کے سب قتل ہوتے۔ ادھر حضرت علی نے دیکھا کہ جب تک یہ اونٹ کھڑا رہے گا مسلمان چپ کے بیٹھنے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اونٹ کو کسی طرح گراؤ۔ انہوں نے بھانپ لیا کہ جب تک اونٹ رہے گا مسلمان ان کی عزت و ناموس کے لیے سب کچھ گواں بیٹھیں گے، شاید ایک انسان بھی کیا ہے بعد میں باقی نہ بچے۔ انہوں نے کہا کہ اونٹ کو پکڑ کے بٹھاؤ۔ اب اس کوشش میں پھر آگے بڑھ کے بہت سے صحابہ نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے آگے بڑھے، آخرکار اونٹ کے جو ٹانگ ہے جو وہاں پر کیا ہے تیر ماری گئی، جس کی وجہ سے اونٹ نیچے بیٹھا، تو اما عائشہ بھی نیچے بیٹھی، اور اس میں اما عائشہ کے بھائی حضرت علی کے سپورٹر تھے، محمد بن ابی بکر۔ عجیب مسائل ہیں جسے ہم سمجھ نہیں سکتے، واقعتاً کہتا ہوں نا، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، تبصرہ کر ہی نہیں سکتے، ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی معاف کرے، دونوں فرق مسلمان تھے اور دونوں نیک نیت تھے، دونوں مجتہد تھے، دونوں پہ کوئی گناہ نہیں تھا۔ اس لیے اما عائشہ کے لشکر میں بھی اعلان ہو رہا تھا مرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سناؤ، اور حضرت علی کے لشکر میں بھی اعلان ہو رہا تھا کہ ہمارے مخالفین ہوں یا ہمارے لوگ ہوں، مرنے والے جنتی ہیں، یہ عقیدہ رکھو، دو طرفہ بھی جنتی ہیں۔ اور کسی کا کیا ہے مسئلہ نہ بناؤ، کسی کے کپڑے نہ اتارو، کسی کا کیا ہے مال نہ اٹھاؤ، مال غنیمت ہم حاصل نہیں کریں گے، دونوں طرفہ مسلمان ہیں، عام اعلان ہو رہا تھا دو طرف۔ تو محمد بن ابی بکر کو علی نے بلایا، کہا کہ تمہاری بہن کو جاؤ پہلے پکڑو، تاکہ کیا ہے انہیں اونٹ سے گرتے ہوئے کوئی زخم نہ آ جائے۔ تو وہ بھاگے، عمار بھاگے اپنے اس لشکر سے، مخالف لشکر سے، جا کے اما عائشہ کو اٹھایا، پھر پردے کے ساتھ اٹھا کے لے جا کے ایک محفوظ مقام پہ رکھ دیا۔ جیسے ہی اما عائشہ کا اونٹ گرا تو فوج بھی کیا ہے تھمنے لگی، جنگ تھمنے لگی، یہاں تک کہ حضرت علی اس حیثیت سے فتح پائے۔ اگر بولا جائے تو لفظ کیا فتح پائے، مسلمان ہی لڑ رہے تھے، لیکن لفظ بولا جائے تو یہاں اما عائشہ کا گروہ کیا ہے مغلوب ہوا اور حضرت علی فتح پائے۔ مخالفین دو طرفہ اگر دیکھا جائے، مجھے تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے بدر سے لے کر فتح مکہ اور حنین تک اگر ہم شمار کریں گے تو پورے شہید کل ملا کے 1000 نہیں بنتے ہیں، اور صرف جنگ جمل میں شہید ہونے والے 10,070 افراد تھے، 10,070 افراد تھے، 9,000 اما عائشہ کی طرف سے شہید ہوئے تھے، اور حضرت علی کے لشکر میں 1,070 افراد شہید ہوئے تھے۔
10,070 افراد شہید ہو گئے۔ مسلمان کے لڑنے کے یہی نقصانات ہیں۔ دشمن بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا تھا۔ اچھا یہ سنو، اب ادھر طرف جو تھا روم، اس نے دیکھا کہ یہاں ان کے اندر ہی اندرونی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اس نے سوچا کہ بہت اچھا موقع ہے، ایسے ہی وقت میں ہم پہ حملہ کر دیں، کل سلطنت ہی چھین لے۔ تو جو روم اس وقت کا ہرقل جو تھا، اس کا بیٹا تھا قسطنطین، اس نے کیا کیا کہ ایک فوج، ایک جرار لشکر لے کے نکلا کہ حملہ کر دیں گے۔ ایسے وقت میں اگر وہ واقعتاً مدینہ پہنچ جاتا نا، پھر تو سلطنت خلافت اسلامیہ بھی نکل جاتی، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ نے آسمانی طور پر مصائب بھیج دیے، اس کے لیے آندھی بھیج دی، اور ایسی آندھی چلی کہ اس کے گھوڑے کے پاؤں بھی کیا ہے ٹکنا مشکل ہو گئے۔ آخرکار وہ بھاگتا بہت سے لشکریوں کو وہیں کھوتا ہوا اکیلا اس کے اپنے ہی علاقے میں پہنچا، تو لوگوں نے کہا کہ تم ہم سب کے پورے جتنے لوگ تھے بیوہ بنائے یا تو یتیم بنائے، اب تو فقط زندہ بن کے آ گیا، تو آنے کا کیا ہے، تو بھی مت آ، بول کے اس کو بھی مار دیا، وہ بھی قتل ہو گیا انہی لوگوں کے ہاتھ۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یوں سپورٹ کی، اور ادھر معاملہ جب ٹھنڈا ہوا دونوں طرفہ، اور ایک حد تک حضرت علی کیا ہے فتح پانے کی حیثیت میں تھے، اور یہ لوگ مغلوب ہونے کے، تو حضرت علی نے عام اعلان کیا کوئی بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرے گا، کیونکہ کافر نہیں ہے، ان کو چھوڑ دو جو جانا چاہتے ہیں جہاں، اور کوئی مال نہیں اٹھائے گا، مال غنیمت نہیں ہے، جو آ کے کلیم کرے گا کہ میرا مال ہے، وہ مال اس کو عطا کر دو، اور دو طرفہ جتنے بھی لاشیں ہیں سب پہ نماز جنازہ پڑھیں گے، اور سب کو ہم ہی دفن کریں گے، خواہ وہ دشمن کی ہو خواہ وہ ہماری ہو، کیونکہ دو طرفہ بھی مسلمان ہیں۔ اس پر بھی بلوائیوں نے کیا کیا، جو حضرت علی کی بات ماننے کا کیا ہے احترام کرنے کا نعرہ لگاتے تھے، انہوں نے کہا یہ کیسی بات ہو گئی، جب مسلمان تھے تو جنگ کیوں کی، اگر جنگ کیا آپ نے تو پھر مال غنیمت بھی ہم ہی دو۔ حضرت علی کو زبردست غصہ آیا، کہا کہ بدبختو، تم میں کون ہے جو اماں عائشہ کو لونڈی بنانا چاہتا ہے، کوئی ہے تمہارا ہمت ہے کوئی کسی کی؟ تو تب جا کے لوگ خاموش ہوئے۔ تو اور جیسے ہی تھوڑی سی صبح ہوئی، دوڑتے ہوئے حضرت علی پہنچے، کہا کہ السلام علیکم یا اماں، امی جان السلام علیکم، خیریت؟ کون؟ حضرت علی اماں عائشہ کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا کہ وعلیکم السلام، کہا کہ اللہ آپ کو بھی معاف کرے، مجھے بھی معاف کرے۔ اماں عائشہ نے کہا کہ میں بھی یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے۔ کیسے پرخلوص لوگ تھے کہ اتنی بڑی جنگ ہوئی ہے لیکن دلوں میں کچھ نہیں تھا، اللہ کے لیے لڑنے والے تھے۔ ہاں غلطی ہو گئی، غلطی ہونا یہ صدور، یہ انسان کی فطرت ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دلوں میں کدورت رکھ کے اس کو آگے بڑھانا یہ اصل فساد کی جڑ ہے۔ یہ نہیں تھا صحابہ میں، بعد کے لوگوں نے کیا کیا کہ یہ ہمیشہ لڑا کرتے تھے، فلاں کرتے تھے، نہیں، اتنی بڑی جنگ کے بعد بھی اماں عائشہ کے پاس سیدھے بھاگتے حضرت علی پہنچے، اور جیسے پیار سے خطاب کیا، وہ پیار بھرا جملہ آج تک ثبوتوں کے ساتھ موجود ہے تاریخ کی کتابوں میں، کہا کہ السلام علیکم یا اماں، اے میری امی جان، آپ پر سلام ہو، معاف کیجئے میری غلطی بھی، اللہ تعالیٰ آپ کی غلطی بھی معاف کرے۔ انہوں نے جواب دے کے کہا کہ آپ کی غلطی میری غلطی معاف کرے، شاید ہم میں غلط فہمی ہو گئی، ورنہ تو کوئی اس کے اندر کیا نہیں تھا، لڑنے والا تو نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد اماں عائشہ نے کہا کہ کاش میں اس اونٹ پہ نکلنے سے پہلے 20 سال پہلے ہی مر چکی ہوتی اور یہ معاملہ میری زندگی میں پیش نہ آتا۔ حضرت علی نے سنا تو کہا کہ کاش میں بھی یہ تمنا کرتا ہوں آج سے 20 سال پہلے ہی میں مر گیا ہوتا اور آپ کے ساتھ کیا ہے یہ معاملہ مجھے پیش نہ آتا۔ پورے صاف دل تھے، صحابہ کی نیتوں پہ کبھی حملہ نہیں ہو سکتا، بظاہر جنگ تھی لیکن اصل پورا کاس شریروں کے ہاتھوں میں تھا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے اماں عائشہ کے لیے حضرت علی نے حکم دیا، محمد بن ابی بکر جو ان کے بھائی تھے، کہ پورے عزت و احترام کے ساتھ یہ جہاں جانا چاہیں
وہاں تک ان کو پہنچاؤ اور کھانے پینے کا راستے میں جو انتظام جو خرچ ہے وہ سب کا سب میرے پاس سے لیتے جاؤ۔ اماں عائشہ سے پوچھا گیا آپ مدینہ سیدھا جانا چاہتی ہیں یا واپس کہیں اور جانا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے مکہ پہنچاؤ، حج کا زمانہ قریب آ رہا ہے، میں اس بار بھی حج کر لوں، پھر اس کے ساتھ ساتھ مدینہ واپس پہنچ جاؤں۔ تو محمد بن ابی بکر کو حضرت علی نے حکم دیا کہ جاؤ اپنی بہن کو چھوڑ کے آؤ، اور ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب ان کے استعمال میں لے آؤ، اور اچھی طرح حفاظت کرتے ہوئے پہنچا آؤ، اور راستے میں دیکھ بھال رکھو، اور ساتھ ساتھ حکم دیا کہ چند عورتوں کو بھی بلا کے لے جاؤ، کیا کہ ان کے لیے ضرورت کے لیے خادماؤں کی ضرورت ہوگی۔ تو 30-40 عورتوں کا ایک قافلہ حفاظت کے ساتھ حضرت علی نے اماں عائشہ کے ساتھ بھیجا کہ وہ سیدھے حرم پہنچے، پھر وہاں سے حج کر کے مدینہ پہنچے۔ اب حضرت علی نے کیا ہے پورے اہتمام کے ساتھ، یہ بصرہ کے قریب ہوا تھا نا، تو بصرہ کے اندر داخل ہوئے۔ بصرہ کے اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلے وہاں کے بیت المال کو کھلوایا، کہا کہ اب یہاں مال رکھ کے کیا کرنا ہے، جو ہے وہ کھولو۔ تو حضرت علی نے سب جب کھلایا تو ماشاءاللہ بیت المال بھرا ہوا تھا۔ حضرت علی نے کہا کہ ان چیزوں کو بند رکھنے سے کیا ہے، جتنے افراد ہیں ان سب کو اس میں برابر کا تقسیم کر دو۔ پورا بیت المال اٹھا کے تقسیم کر دیا گیا، حتیٰ کہ کیا جاڑو پیچ کے وہیں پر 2 رکعت نماز پڑھ لی، کوئی چیز باقی نہ رہی۔ ہر ایک فرد کے ہاتھوں پیسہ پہنچ گیا، ہر ایک فرد کے ہاتھوں کیا ہے اس کے معاملے کے حساب سے اسے کچھ کا کچھ پیسہ مل گیا۔ حضرت علی یہاں پر چین سے بیٹھنے کے لیے نہیں آئے، یہاں نظم خلافت کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ دشمنان اسلام کے جو بھی ہتھ کنڈے تھے، یعنی خلافت پھر متحد نہیں ہونے کے، ان مسائل پر کیا ہے سوچ بچار کر کے آگے بڑھنے والے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ پھر دوسرا مرحلہ یہ جنگ میں داخل ہونا پڑا۔ یہ جنگ تھی حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان۔ اب یہ جو جنگ ہوئی وہ تھی حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان، جسے جنگ جمل کہتے ہیں۔ تاریخ میں یہ جنگ جمل کے نام سے جانی جاتی ہے، جس میں حضرت عبداللہ ابن زبیر بن عوام یوں شہید ہوئے۔ اچھا طلحہ کا سمجھ لو، یہ دونوں عشرہ مبشرہ کے تھے۔ تو میں نے بتایا تھا نا کہ انہوں نے کیا سمجھ لیا کہ کل کے دن اگر جنگ ہو تو میں اس میں شامل نہیں ہوں گا، مجھے کوئی بات کھٹک رہی ہے۔ تو ہوا یہ کہ جب میدان جنگ گھمسان کی لڑائی کا رنگ ہو رہا تھا تو حضرت طلحہ نے اپنے ہاتھ کو روکے ایک طرف خاموشی سے کھڑے تھے، سوچ رہے تھے کہ میں کس طرف نکل کے خاموشی سے نکل جاؤں، مجھے کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، کسی کے ہاتھ کیا ہے خون سے رنگنا نہیں ہے کسی کے لیے۔ اب یہ انہی کے لشکر کا ایک آدمی، میں بتا رہا تھا نا کہ جو حضرت عثمان کا سیکریٹری بنا ہوا تھا مروان، وہ بڑے خاموشی سے ان کو نگرانی کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا یہ جنگ میں شامل نہیں ہو رہے ہیں، ہماری طرف سے خاموش بیٹھے کیوں ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ان کے پاؤں پہ مارا، جہاں سے ان کا خون کا فوارہ ابل پڑا، اور جب خون کے فوارے اٹھنے لگے تو اس وقت حضرت علی کے جو لشکر کے سب سے بڑے جو حضرت عائشہ سے بات کی تھے قعقاع بن عمر، انہوں نے دیکھ لیا اور وہ بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، یہ جنگ بھی نہیں کر رہے تھے۔ انہوں پاس آ کے کہا کہ طلحہ یہ زہر بہت برا ہے کہ آپ جلدی جا کے اپنے شہر میں کوفے کے اندر بصرہ کے اندر جا کے ٹریٹمنٹ کروائیے، ورنہ یہ زہر کیا ہے جان لے کے چھوڑے گا، آپ جائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اب بھی حضرت علی کے فیور کا آدمی سمجھ کے پہنچا دو یہ بات کہ میں لڑائی میں حصہ نہیں لیا، ہم سب کیا ہیں ایک ہیں، یہ کہہ کے واپس پلٹے۔ ابھی بصرہ کے اندر بھی پہنچنے نہیں پائے تھے کہ ان کا بھی شہید ہو گئے وہ بھی۔ ایک مرتبہ حضرت علی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اسی طرح کا سبائی منافق نے کہا کہ تمہارے خلاف جو لڑے نا عبداللہ ابن زبیر کیسے قتل ہوئے پتہ ہے؟ تنہا مارے گئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب اس نے مارا نا جرثوم عمر، اس نے کہا کہ انعام لینے کے لیے میں علی کے پاس آ رہا ہوں، مجھے اجازت لے کے تمہیں بات کرنا ہے علی سے۔ وہ تلوار لے کے آیا کہ میں نے کیا ہے زبیر بن عوام کو قتل کیا جو آپ کا کیا ہے مخالف تھا۔ تو حضرت علی نے کہا اجازت دے دو اس کو، اور ساتھ ساتھ جہنم کی خوشخبری بھی سنا دو اس کو، حالانکہ مخالف میں تھے وہ۔
لیکن جو حق بات تھی وہ برابر بولے کہ بدبخت تو نے ایسے شخص کو قتل کر دیا. پھر تلوار لا کے بتلایا کہ دیکھو میں نے زبیر بن عوام کو ختم کر دیا. تو حضرت علی رو پڑے, کہا کہ اللہ کی قسم کتنی مرتبہ اس تلوار کو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعات کرتے ہوئے جنگ میں نظر آتے تھے, آج تو اس تلوار کو لے آ کے مجھ سے انعام مانگتا ہے. تو ان کے دلیں صاف تھی, نیتیں صاف تھی. تو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک بدبخت نے کہا کہ تمہارے خلاف تو زبیر اٹھ گئے, تمہارے خلاف تو طلحہ اٹھ گئے, یہ کہاں پہنچیں گے پتہ ہے؟ میں نے کہا کہاں پہنچیں گے؟ آپ کے خلاف جو لڑے گا وہ کہاں جائے گا؟ جہنمی تو جائے. کہا کہ اللہ کی قسم وہ سب جنتی ہیں, وہ سب جنتی ہیں. اور اس کے بعد دلیل کے طور پر یہ آیت پڑھ کے سنائی, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ آیت رکھا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جنتیوں کو ہم جنت میں جب داخل کریں گے, ان کے اندر کا جو بھی غصہ ہوگا, جو بھی کینہ کپٹ حسد ہوگا, ہم ان کو نکال لیں گے, پھر اس کے بعد اندر داخل کریں گے. تو جو کچھ بھی ہمارا معاملہ دنیا میں ہو گیا طلحہ زبیر سے, اللہ قیامت کے دن ہم سے دلوں سے نکال کے محبت ڈال کے ہم کو جنت میں بھیجے گا, ہم سب جنت جائیں گے ایک ساتھ ہی. اس بات سے سمجھ لو مسلمانوں, کبھی کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جہنمی تم جنتی. آج ہم تو کیا ہے جی, معمولی باتوں میں فتوے لگا دیتے ہیں. وہ کی انہیں ہماری بات سنتے ہیں, انہیں جہنمی بھائی, انہیں ہمیں جنتی. ارے یہاں جنگ ہو گئی, جنگ 10,000 لوگ شہید ہوئے, پھر بھی حضرت علی کا عقیدہ تھا کہ ہم سے لڑنے والے جنتی ہیں. جنت تمہارے قبضے میں نہیں ہے, تمہارے گروپوں میں نہیں ہے, یہ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. فتوے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. اختلاف کچھ اور چیز ہے. جنت جہنم کا اختیار اللہ کے پاس ہے. ہم کوئی بڑے جاگیردار, ہم کوئی کیا ہیں, اس کے لیے تو لے کے نہیں آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی کہ ہم جس کو چاہیں ٹھپا لگا دیں کہ یہ جنتی, یہ جہنم. اسی لیے اس سے روکتے تھے حضرت علی ہمیشہ, میری طرف سے لڑنے والا بھی جنتی ہے اور میرے خلاف لڑنے والا بھی جنتی ہے, لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے. ہاں غلط فہمی کی وجہ سے ہو گئی بات. تو یاد رکھیے یہ افسوسناک حادثہ 36 ہجری میں پیش آیا. ابھی ہمارے پاس صرف 4 سال ہیں. ان راتوں کے اندر یہ حالات صرف میں اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ ہم نصیحت لیں. اللہ تعالیٰ میری نیت کو جانتا ہے. بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ان راتوں میں یہ باتیں کیوں لے کے بیٹھ گئے. تو یاد رکھیے میں ان سب کی طرف سے جواب دے رہا ہوں. یہ باتیں میں صرف اس لیے لے کے بیٹھا ہوں کہ میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کر سکوں, لوگوں کے دلوں سے وہ چیزیں نکال سکوں جو صدیہ صدی ان لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو گئے, دلوں میں ڈال دیے گئے ہیں, اور صحیح تاریخ آپ کے سامنے پیش کر سکوں. اور اس سے کوئی ایک مسلمان بھی اپنے دل سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم شروع کر دے تو مجھے اس کا پھل نظر آ جائے گا. تو میں ان راتوں میں یہ چیزیں اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں اگلے آنے والے نسلوں کے لیے ایک بہترین طور پر خلافت راشدہ اور ایک بہترین طور پر اسلامی مملکت, ایک بہترین طور پر جماعت دینی ہے. تو ان چیزوں کو صفائی کے ساتھ بیان کر کے ان لوگوں کے اندر, دلوں کے اندر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کرنا ہے. تو جو راتیں باقی ہیں اس میں اہتمام کے ساتھ آئیے, اجتماعی طور پر بھی ہماری یہ باتیں سنیے. لیکن سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہی سن کے چلے جائیں گے؟ یہ خالی سن کے سنی مسلمان بننا ہے؟ نہیں, سن کے پھر اس کے ساتھ دین اسلام کی اشاعت کے لیے تیار ہونا ہے. بتائیے نا. واہ بڑی کمزور سی آواز آتی ہے, شاید گنجی کے گھٹرے نہیں ملے دستا آج کسی کو. ہاں تو یاد رکھیے یہ چیز وہ ہے جس میں ہمیں بعد میں کام کرنا ہے. ان غداروں کو, ان افواہوں کو, ان فسادیوں کو, ان بلوائیوں کو جو آج بھی امت مسلمہ کے گروہ میں پھنسے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ 36ویں ہجری میں ہو گیا بات ختم ہو گئی, نہیں. 36ویں ہجری میں جو شروع ہوا وہ آج تک 1400 اس پر 8 ہجری تک چل رہی ہے بات. آج بھی ایسے غدار ہم میں موجود ہیں جو ہماری جماعت کو پارا پارا کیے ہوئے ہیں, ہمیں ملنے نہیں دیتے. کبھی دو فریق اتحاد سے بیٹھنے کا کوئی موقع آتا ہے تو اس وقت بھی توڑوا کے دیتے تھے. آج بھی یہ کام برابر سے چل رہا ہے. اسی وجہ سے ہم کٹے پھٹے پڑے ہوئے ہیں. ہم اگر اتفاق کر لیں
تو بس مسلمانوں کی اجتماعیت دیکھ کر ہی لوگ کیا ہیں اپنے منہ میں بند کر لیں گے، لیکن کوئی اجتماعیت نظر نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم خوش ہیں اپنے ٹکڑوں پہ بٹے ہوئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنے آپ میں مست ہے کہ میں جنتی جی تم سب جہنمی، وہ کہتا ہے کہ میں جنتی جی تم سب جہنمی، تیسرا کہتا ہے کہ میں صرف جنتی جی وہ سب جہنمی، اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو نظر آنے والی چیزیں وہ کرتے نہیں، اندر ہی ہے ہمارے فسادی جو ہم کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں۔ کبھی اتحاد و اتفاق کی بات آنے نہیں دیتے، کبھی کتاب و سنت پر چلنے کی بات آنے نہیں دیتے، کبھی کہتے کہ کتاب و سنت ہے تو 10 باتیں ذہن میں ڈال کے چھوڑتے ہیں، خالی کتاب و سنت کو تو کیسا جی ہو جائے گا، کتاب و سنت کا تو شرٹ پہن لگو ہی نہیں، سنت میں ہے کی؟ ہاں انہیں برابر اتنا بولتا سو، شرٹ کہاں سے آیا انہیں پہنتا سو؟ یہ تفریقے ڈالنے والے ہیں ہزاروں۔ سنت بولتے نا، اللہ کے رسول کھڑ کو پیشاب کر، کوئی بخاری کی حدیث میں جب کھڑ کو پیشاب کرنا سنت کی تم نا، تمہیں بھی سنت اس سمجھتے رہیں گے دستا کہ تو سنت بولتے نا خالی، اب ذہن کل جاتا ہے اس کا، ہاں برابر اتنا کھڑ کو تو پیشاب کرنا ہے نا، کھڑ کو پیشاب کرنا سنت کیسا بولیں گے، اللہ کے رسول کہیں نا۔ ایسے چیزوں میں تفریقہ ڈالتا ہے کہ انسان پریشان ہو اٹھتا ہے، پھر اس کو کیا ہے کوئی چیز حل نہیں ملتی، اپنے تفریقے پر اپنے فرقے پر ہی کیا ہے خامزن ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ میں بڑا اچھا۔ یاد رکھیے یہ باتیں کر کے جس نے فرقہ واریت پھیلائی نا، یہ اصل سرغنا ہے، اس کی ٹوپی جھبے پہ مت جاؤ، ہاں اس کی تسبیح اور گلے کے مالوں پہ مت جاؤ، اس کی شیرنی جیسی باتوں پہ مت جاؤ۔ ایسے بڑے بڑے سرغنے یہودیوں کے ایجنٹ بنے ہمارے واٹس ایپ اور ہمارے ٹی وی چینلوں میں پھر رہے ہیں۔ پہچانو جو تفریقے کی بات کرتا ہے وہ اصل میں ہمارا نہیں ہے، وہ یہی سبائی فرقے کا ایک سرغنا ہے جو 36 ہجری میں پیدا ہوا تھا، جو آج تک زندہ ہے۔ سمجھ لو بات کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب صراط مستقیم پر رکھے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، وأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إنا إذا صحابنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا، إن الأولى هم بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا، هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا،